بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی ایک مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے۔ یہ آڈیو اصلی ہے یا فیک ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ توشہ خانہ کی گھڑیاں اسلام آباد کے جس تاجر کو فروخت کی گئی، اس کا کیا موقف لیا گیا ہے؟ ارشد شریف قتل کیس سے اس لیک کا کیا تعلق ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور حکومتی جے آئی ٹی کے نام آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اب کس طرح جان چھڑائی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو آج اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ اور ایک چھت کے نیچے آج کون کون جمع تھا، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایوان صدر کے اندر آج ایک بڑی عام تقریب ہوئی ہے، جس کے اندر صدر پاکستان تو ظاہر موجود ہی تھے، لیکن شہباز شریف وزیر اعظم کی حیثیت سے موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، مریم اورنگزیب، اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف، اس کے علاوہ خواجہ آصف، ایاز صادق، مریم اورنگزیب جو ہے وہ شامل تھی۔ اور یہ نشان امتیاز ملٹری دیا گیا ہے۔ یقیناً ان کی ملٹری کے اندر بڑی خدمات ہیں، لیکن اس جگہ پر جہاں ایوان صدر کے اندر یہ اکٹھ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت کے طور پر لیا جا رہا ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق کوئی یہ بڑی پیش رفت نہیں ہے، ایک روٹین کی کاروائی ہوئی ہے۔ اور صدر صاحب نے چونکہ اعزازات دینے تھے تو لہذا ان کے ہاتھوں سے یہ اعزازات دیے گئے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ بشرا بی بی اور جس طرح زلفی بخاری کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے۔ تو یہ آڈیو اب تک کی اطلاعات کے مطابق اصلی ہے، چونکہ پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے بھی اس کو فیک نہیں کہا، لیکن ان کا موقف کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن بشرا بی بی اس آڈیو کے اندر جو بات کر رہی ہیں وہ بڑی سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی گھڑیاں ہیں جو خان صاحب بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ ذرا یہ گھڑیاں لے لیں اور بیچ دیں۔ اور وہ کہتی ہیں مرشد جی، زلفی بخاری کہتے ہیں، یعنی ایک مرشد دوسرے مرشد کو کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، کر لیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی گئی، لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے اس آڈیو لیک کی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ارشد شریف قتل کیس اس وقت ایک بڑی میڈیا ہائپ بنی ہوئی تھی۔ اس خاص ماحول کے اندر یہ آڈیو کس کے پاس تھی، کس نے لیک کی، توجہ کیسے ڈائیورٹ کی گئی، یہ ساری چیزیں بڑی کھل کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس کے اندر ہم نے دیکھا، جب ارشد شریف شہید کی جو جنازے کا دن تھا، اس دن جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اب جو ارشد شریف شہید کی والدہ ہیں انہوں نے بڑے خطرناک نام لیے ہیں۔ ظاہر ہے ایک آرمی چیف جو اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جنرل فیصل نصیر ہیں، بریگیڈیئر شفیق ہیں، فہیم رضا ہیں، اس طرح اور جو لوگ ہیں دو، وہ ملٹری سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کیس مزید خطرناک ہو گیا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جب یہ سارے معاملات پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ آخر ارشد شریف جو ہے اس کو کس طرح ملک سے نکالا گیا، کس طرح اس کے خلاف کیسز بنائے گئے، دھمکیاں دی گئی، اور پھر دبئی سے بھی اس کو نکلوانے کی کوشش کی گئی۔ کینیا کے اندر جو لوگ تھے خرم اور وقار، ان کی خدمات لی گئی، اور پھر وہ کس کس کے ساتھ رابطے میں تھے، اور پھر جو والدہ ہیں انہوں نے نام لیے ہیں۔ انویسٹیگیشن ظاہر ہونی ہے، لیکن یہ انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ تو ایک پورے پاکستان کے اندر ارشد شریف قتل کیس، اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اس کے تانے بانے کہاں مل رہے تھے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی۔ تو میڈیا کی توجہ بظاہر ایسے لگتا ہے، تاثر مل رہا ہے کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک ساری جو گیم ہے وہ ہوئی ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے جو irregularities ہوئی ہیں یا جو بھی ہے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے بڑی عام جو ہے وہ موقف رکھنا ہے کہ تحریک انصاف کا اس پورے معاملے کے اندر موقف کیا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت شروع کی جب ہزاروں خطوط سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچے، یعنی 43 دن کے بعد سپریم کورٹ جاگی۔ سپریم کورٹ کو شاید علم نہیں تھا
کہ اتنا بڑا صحافی قتل ہو گیا ہے اور پھر اس پر پورا کیا معاملات چل رہے ہیں، بلکہ سابق وزیر اعظم پر گولیاں چلی، وہ بھی سپریم کورٹ ہماری جو ہے ان کے ججز کو سنائی نہیں دی، اس کا مقدمہ درج نہیں ہوا، ایک مبہم سا آرڈر دیا، سرکار نے زبردستی پرچہ اپنا مدعی مستغیث ہونے کی حیثیت سے درج کر لیا، تو مدعی ہوتے ہوئے زبردستی سرکار خود، جب سرکار ہی الزام کے اندر ہو، سرکاری افسران پر ہی الزامات ہوں، تو پھر اگر زبردستی اس طرح مقدمات قائم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کا تو قتل کر دیا آپ نے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی قانونی چھتری کے نیچے چیف جسٹس عمر عطا بندیال بڑے آنریبل جج ہیں اور قوم بڑی ان کی رسپیکٹ کرتی ہے، اور 5 رکنی جو بینچ ہے انہوں نے وہی جہاں پر بھی جو ہے وہ پورا اپنا قانون کے مطابق جو ہے وہ کیا کہ جناب آرڈر ہے کہ پرچہ درج کریں، لیکن پرچہ اس کی والدہ ہے، بیگمات ہے، ان کے نام سے نہیں، بلکہ سرکار زبردستی فریق بن گئی ہے اور سرکار پر ہی الزام ہے، تو کیسے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، کیسے انصاف جو ہے وہ مہیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اندر 20 گریڈ کے یہ افسران جو ہے وہ جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل وہ پیش ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور کہا گیا 2 ہفتے بعد ہمیں پیش رفت رپورٹ سے آگاہ کیا جائے، جو بھی ہو جے آئی ٹی اپنا کام کرے۔ کل جے آئی ٹی نے جو ارشد شریف مرحوم کی شہید کی والدہ ہیں ان کو بلایا، لیکن وہ تھکی ہوئی تھی، سے ٹھیک نہیں تھی، تو بتایا گیا وہ نہیں آئی۔ تو اب یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کے اندر جی اسلام آباد پولیس سے بھی، آئی بی سے بھی ہیں، ڈی آئی جی ساجد کیانی، اسی طرح جو ہے ایف آئی اے سے وقار الدین سید، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اویس احمد یہ پولیس سے ہیں، ایم آئی سے مرتضی افضال، آئی ایس آئی سے محمد افسلم یہ شامل ہے، تمام افسران گریڈ 20 کے ہیں۔ اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک الزام ہے اس وقت کے آرمی چیف کے خلاف، اب ان کی والدہ ہے، وہ الزام غلط ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی فریق جس کا کوئی مرڈر ہوا ہے تو وہ اس کا حق ہے کہ وہ مقدمہ قائم کرے۔ تو اب 20 گریڈ کے وہ افسران جو انہی کے ماتحت ہیں وہ کیسے انصاف دے سکتے ہیں؟ یہ تو وہی ہوا جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوا کہ اس وقت کے جو ملزم وزیر اعلیٰ تھا شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ وزیر قانون، وہ اپنی مرضی کے جس طرح انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی، اپنی مرضی کی جی آئی ٹی بنوائی، تو یہ کیا جو کھیل ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز کو نظر نہیں آتا؟ کیا وہ قانون نہیں پڑھتے؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ججز ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ گونگلوں سے مٹی اتار رہے ہیں اس کیس کے اندر۔ کم از کم ان کی والدہ، بیگمات، ان کے جو گھر والے ہیں اہل خانہ، وہ تو مطمئن ہوں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جو شروع سے ہی انویسٹیگیشن پر سوالات اٹھ جائیں تو یہ ایک بڑی عام جو ہے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن جس طرح جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے کافی چیزیں بہرحال عوامی توقعات کے خلاف کی ہیں۔ اب یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو پیش رفت کہہ کہ اب جان چھڑائی ہے اور روٹین کے مطابق یہ ہوگا، جی آئی ٹی بھی بنا دی گئی ہے، لیکن اب جو اس پورے توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے یہ چھیڑا گیا ہے۔ اب یہ چھیڑا گیا ہے، نظر آ رہا ہے بھائی کہ ارشد شریف کے قتل پر پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے، اوورسیز پاکستانی وہ بھی بات کر رہے ہیں، ٹرینڈ چل رہے ہیں، اور جو جائز ٹرینڈ ہے وہ چلنے چاہیے، گالم گلوچ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے آرمی آفیشلز ہیں ان کو اس طریقے سے اب بات نہ کریں، سیاسی نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوتا ہوں، لیکن یہاں پر مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی زلفی بخاری کو سلام کا جواب دینے کے بعد ان کی طبیعت پوچھتی ہیں اور ان سے عمران خان کی گھڑیوں کو بیچنے کا ذکر کرتی ہیں۔ بشرا بی بی زلفی بخاری کو بتا رہی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو بیچ دوں تاکہ آپ ان کو کہیں بیچ دیں، کیونکہ وہ ان کے استعمال کی نہیں ہے، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہیں فروخت کر دیں، جس کے جواب میں زلفی بخاری کہتے ہیں ضرور مرشد میں کر دوں گا۔ اب یہ بات ہے جی آڈیو لیک ہو کے تمام جو گھنگرو توڑ صحافی ہیں، نون لیگ اور آصف زرداری کے نوکر لونڈے لپاڑے، وہ تمام اس آڈیو کو لے کر اب گھنگرو توڑ ڈانس کر رہے ہیں، خواتین بھی حضرات بھی، کہ بہت بڑی بات ہاتھ میں آ گئی ہے۔ بھئی پہلے آپ کہتے تھے کہ فرح خان نے یہ بیچا ہے، تو فرح خان کو کال جو ہے وہ تو نہیں آئی ابھی تک، فرح خان نے اگر دیا ہے وہ عمر ظہور جہاں پر وہ گئی نہیں ہے وہ بھی فیک سٹوری آ گئی تھی۔ تو اس وقت جو ہے ارشد شریف قتل کیس کو ہیڈ لائن سے ہٹا کر
اور اس پر بحث ختم کر کے تو یہ ایک گھڑی کے پیچھے لگا کر یہ جواب شاید عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب اس پر پورا جو توشہ خانہ کی گھڑیوں کا معاملہ ہے، 3-4 بڑے عام سوال ہیں، اس پر پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب ایک سوال تو یہ ہے جو موقف ہے تحریک انصاف کا، اظہر مشوانی صاحب نے یہ بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ عمر فاروق ظہور کے پاس گفٹ کیسے آیا؟ اس کا جواب یہ ہوگا، ہمارا موقف یہ ہے کہ عمران خان نے جنوری میں گفٹ خریدا اور اسلام آباد میں یعنی اور پیسے اکاؤنٹ میں وصول کر کے ڈکلیئر کر دیے، یعنی اسلام آباد کے اندر فروخت کیا اور پیسے اکاؤنٹ میں وصول کر کے ڈکلیئر کر دیے۔ یہ عمر فاروق ظہور نے حقائق اور ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ اس نے یہ سیٹ کہاں سے لیا اور کتنے کا لیا۔ یعنی عمران خان کی گھڑیاں اسلام آباد میں بکی ہیں، اب عمر فاروق ظہور ثابت کرے کہ اس کو کس نے یہ گھڑیاں دی ہیں، اس نے کس سے خریدی ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام لگایا گیا کہ 18/2/2018 کو 2018 کے قواعد کے ذریعے 2017 کے قواعد میں ترمیم کی گئی تھی، جو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وصول کنندہ 20% کے بجائے 50% ادا کرے گا۔ تو پھر عمران خان نے 2017 کے رولز میں ترمیم کے 35 دن بعد گفٹ کے لیے 20% کیوں ادا کیے؟ اس پر وہ موقف دیتی ہے تحریک انصاف۔ وہ کہتے ہیں سعودی گفٹ 2017 کے رولز کے تحت توشہ خانہ میں جمع ہوا تھا اور اس کی ادائیگی کی مدت 4 ماہ تھی۔ دسمبر 2018 میں رولز میں ہونے والی ترمیم پروسپیکٹیولی تھی، نہ کہ ریٹروسپیکٹیو تھی، یعنی یہ ان تحائف پر لاگو ہوتے تھے جو دسمبر 2018 کے بعد آئے۔ عمران خان نے جو سعودی گفٹ خریدا وہ 2017 کے رولز کے تحت جمع ہوا اور اس پر 2017 کے رولز ہی لاگو تھے، اور اس میں خریداری کے بعد ادائیگی کی مدت 4 ماہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے خریداری کے 35 دن بعد ادائیگی کی۔ اس عمل میں کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہوا اور خانزادہ کی سٹوری غلط ثابت ہو چکی ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کا موقف ہے، چونکہ رولز کی جو بنائے گئے وہ چونکہ عمران خان نے پہلے وہ اس طرح کی چیزیں بیچی ہیں تو ان کو پتا چلا ہے کہ یہ تو 20% 15% دے کر جو ہے وہ چیزیں لے لی جاتی ہیں، تو انہوں نے پھر رول کے اندر ترمیم کی اور خود پیسے جو ہے وہ 2017 جو پہلے رول تھے اس کے مطابق وہ پے کیے گئے ہیں، اور اس کے اگر کوئی خلاف ہوا ہے تو مقدمہ قائم کریں بھائی۔ اب وہ تاجر شفیق جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور کہا گیا، وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں لی، میرا لیٹر پیڈ استعمال ہوا ہے۔ اب اس طرح کی جو آڈیو لیک جو کرنے والے ہیں وہ تاجر شفیق یا اس طرح کے لوگوں سے بیان دلوانا ان کے لیے میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوری گیم بہرحال کوئی غیر قانونی ہے تو سامنے لائیے، ورنہ یہ توشہ خانہ اور چوتھے دن اس طرح کرنا اور ارشد شریف قتل کیس سے میں سمجھتا ہوں یہ توجہ ہٹانے کے لیے ایک بظاہر ایسا تاثر قائم ہوتا ہے کہ ہمارے طاقتور حلقے جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اب حکومت بھی گیم ڈال سکتی ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال دیکھنی چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔